أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ الاعراف کی آیت نمبر 100 اور 101 تلاوت کی گئی ہیں جو 9ویں پارے کے تیسرے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ اگر یہ بستی والے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے، اس کے رسول پر ایمان لاتے، ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر ہر طرف سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، ہم نے ان کے کرتوتوں کے باعث ان کو عذاب میں پکڑا۔ کیا بستی والے اس بات سے بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رات کے وقت عذاب لے آئے جب وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اس بات کا انہیں خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دوپہر کو یہ اپنے کھیلوں میں مصروف ہوں، کاموں میں مصروف ہو تو عذاب آ جائے اچانک؟ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تدبیر سے یہ بے خبر ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے کون بے پرواہ ہوتا ہے؟ وہی جو نقصان میں جانے والا ہوتا ہے۔ اب میں کہ یہ بستیوں والے جو ہیں، زمین پر بس رہے ہیں، ان سے پہلے بھی تو کچھ لوگ بسے تھے نا۔ کئی بستیوں کا، بستی والوں کا ذکر اس سے پہلے آیتوں میں ہو چکا ہے کہ ان کو کیسے کیسے عذاب آئے۔ انہیں ان کی باتوں کو، ان کے واقعات کو، حالات کو سن کر سمجھ نہیں آئی، ہدایت نہیں آئی ان کو۔ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب سے، جرموں کے سبب سے، نبی کی مخالفت کے باعث ان پر عذاب لے آئے، اور پھر اگر یہ نہ مانے تو ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں اور یہ بات سنیں نہیں حق بات، ان کے دل ان کے سخت ہو جائیں جب تو پھر اور سخت کر دیں ہم، ٹھیک ہے نہیں سنتے تو نہ سنا، اب سنی نہیں جائے گی تم سے۔ یہ بستیاں مکہ مکرمہ اور آس پاس کی بستیاں، ہم ان کی خبریں، ان کے احوال تمہیں سناتے ہیں، بتاتے ہیں۔ سابقہ حالات میں ان بستیوں کا کیا حال ہوا جن کے نبی آئے اور ان لوگوں نے نہ مانا۔ ان میں ہمارے رسول آئے دلائل لے کر، معجزات لے کر، نشانیاں لے کر، آیات لے کر، لیکن ان لوگوں کا حال یہ تھا اور اب بھی یہ ایسا ہے، مکہ کے کافروں کا حال، جب کسی بات کا انکار کر دیتے ہیں پھر مانتے نہیں ہیں۔ پہلے کہا نہیں مانتے، کہ اچھا معجزہ دکھاؤ، فلاں نشانی دکھاؤ، دکھائی پھر بھی نہ مانے۔ جیسے کہ صالح علیہ السلام نے اونٹنی دکھائی پہاڑ سے نکال کر، نہیں مانے۔ نبی کریم علیہ السلام نے چاند کو زمین پر اتار کے دکھایا، نہیں مانے۔ کہ جب پہلے انکار کرتے ہیں پھر نہیں مانتے، تو اڑے رہتے ہیں، ڈھیٹ ہیں۔ ایسا ہوتا ہے پھر اب جب یہ ضد کرتے ہیں نا، کذالک نطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ تعالیٰ پھر ایسے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے اب تمہارے دل میں اچھی بات آئے گی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک عذاب ہوتا ہے، دل کا سخت ہو جانا، حق کو قبول نہ کرنا، حق کی بات نہ سننا، نہ ماننا، اس طرف توجہ نہ دینا، یہ ایک عذاب کی صورت ہے جو کافروں کے اوپر نافذ ہوتا ہے۔ نہیں مانتے، مخالفت کرتے ہیں نبی کی،
پے در پے معجزات دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر، ثبوت دیکھ کر حق کے نہیں مانتے تو پھر مہر لگا دیا، ٹھیک ہے اب تمہیں اس طرف آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، توفیق ہی نہیں ملے گی اب تمہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔